بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں بشمول وزیر اعظم کے، ان کو آئین کہیں برابر سے چھو کر بھی نہیں گزرا، اور یہ بار بار اپنی باتوں سے میرے اس یقین کو مزید تقویت دیتے ہیں، اور یقین مجھے اور بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ جو بات میں کرتا ہوں وہ بالکل درست ہے. میں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ پیورلی ایک آئینی ایشو ہے، پیورلی آئین کا اس مسئلہ ہے. اس میں کوئی کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، کوئی پروونشل فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، کوئی کسی کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے، ایک آئین کا ایشو ہے. ایک خط لکھا ایف بی آر نے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خط آئین کی وائلیشن میں لکھا گیا. اس پر میں نے وہ بات کی، اور موقف ہمارا یہ ہے کہ سی سی آئی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی صوبائی قانون کو انڈو کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں. سی سی آئی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. سی سی آئی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی آئین کے آرٹیکل یا پروویژن کو انڈو کر سکے اور کہہ سکے کہ نہیں آئین یہ کہتا ہے لیکن ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. سی سی آئی یہ بھی نہیں کر سکتی ہے. سی سی آئی ایک آئینی فورم ضرور ہے، لیکن آئین میں اس کا کام کرنے کا طریقہ کار، اسے اختیارات واضح طور پر درج ہیں. اور اسی طرح سے سی سی آئی کسی بھی عدالت کے قانون کو بھی وائلیٹ نہیں کر سکتی ہے اور انڈو نہیں کر سکتی ہے. یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کی. اب کل جو موصوف زلفی بخاری صاحب جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا انہوں نے کہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کسی جگہ پہ آمنے سامنے بات کر لو. تو میں نے تو کل ہی کہہ دیا جناب آ جائیں، بسم اللہ کریں، جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں کسی اچھے اینکر کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی چینل پہ بیٹھ جائیں، میڈیا کے سامنے بیٹھ جائیں. آپ کہیں گے تو میں اسلام آباد آ جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کے بات کروں گا، لیکن بات میں آئین اور قانون کے مطابق کروں گا. یہ جو چولیں مارتے ہیں نا، میں اس چول کا کوئی جواب نہیں دوں گا. کل انہوں نے جو بنیادی طور پر ایک بات کہی اس کی میں وضاحت کر دوں، پھر باقی چیزوں پہ آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 2011-12 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے ورکر ویلفیئر فنڈ اور ای یو بی آئی کو آئی پی سی کی جو منسٹری ہے اس کے نیچے دے دیا تھا. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ میں آئین اور قانون کے مطابق جو بات ہے وہ کروں گا. اس وقت نہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، نہ پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میرے پاس ایک خط موجود ہے جو اس وقت کے ہمارے چیف منسٹر جناب قائم علی شاہ صاحب نے اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو لکھا، اور یہ خط لکھا تھا 27 مارچ 2011 کو. اور اس خط میں 3 صفحوں کا خط ہے، میں آپ کو کاپی دے دوں گا. اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد لیبر کا محکمہ چونکہ ڈیوالو ہو گیا ہے، لہذا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یو بی آئی کو ڈیوالو کرو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ورکر فنڈ کو ڈیوالو کرو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ایسٹس ہیں ان کے ایسٹس کی تقسیم کریں آپ صوبوں میں. مطلب ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیوالو ہو گیا ہے، یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے، ڈیوالو ہو گیا ہے. ان کے جو اثاثے ہیں جو اربوں روپوں کے ہیں وہ صوبوں کے درمیان اب تقسیم کریں. اور یہ خط میرے پاس موجود ہے، بڑا تفصیلی خط ہے، 3 پیجز کا ہے. میں ابھی بعد میں کاپیز کرا کے آپ کو دے دیتا ہوں. چلے یہ ایک طرف رکھیں. یہ میرے پاس ایک جواب ہے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار ریونیو کے آفس سے لکھا گیا ہے. یہ غالباً 2016 کا ہے، اور یہ انہوں نے ایف بی آر کے یہ لیٹریٹ بھی ہے، یہ ان کا اپنا خط ہے، ہمارا نہیں ہے. اس میں آپ کو صرف 2 چیزیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک اس میں پیرا نمبر 9 ہے، میں شارٹ کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے.
The government of Sindh has been persistently asking the federal government through the Ministry of Overseas Pakistanis to transfer assets of both the institutions to the province of Sindh. Being a constitutional matter, the ministry requested the Law and Justice Division for their advice. The Law and Justice Division advised that the ministry could seek a stay on the enforcement of the said acts of the Sindh government from the apex court till it take decision on the pending constitutional petitions filed by the Punjab government. अब इसमें ये खुद कह रहे हैं कि चूंकि सिंध ने कानून बना लिया है, उस कानून के अमल दरामद को रोकने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को आला अदालतों से इस कानून पर स्टे लेना चाहिए। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी अदालत ने हमारे कानून पर कोई स्टे नहीं दिया है। हमारा कानून अपनी जगह मौजूद है। इसी में एक और चीज आपको दिखाता हूं, मजे की, इसी खत में है। ये है जी व्यूज ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। ये वफाक हुकूमत का, मेरा नहीं है, हमारा सिंध का नहीं, वफाक का है। वो क्या कहते हैं इसमें? लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट इन इट्स लेटर of dated 1st January 2016 concluded that for matter relating to devolution, the implementation commission was established, which had to complete its work till 30th June 2011. Since WWF and UBI were not devolved by the implementation commission, therefore the province of Punjab agitated the matter before Supreme Court in 2012 through a petition which is still pending. 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की हुकूमत ने एक पिटीशन की हुई है। अब इसका दूसरा पैरा है, द लॉ डिवीजन इज ऑफ द फर्म व्यू दैट आफ्टर 30th June 2011 द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द WWF एंड UBI कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंसेस, हाउएवर दे आर एट लिबर्टी टू लेजिस्लेट ऑन द डिवोल्व्ड सब्जेक्ट्स एंड क्रिएट देयर ओन इंस्टीट्यूशंस रिलेटिंग टू WWF एंड UBI, बट दे कांट क्लेम द एसेट्स और भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। अब इनका खुद ये कह रहा है, जो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का व्यू है, वो ये कह रहे हैं कि झगड़ा जो है वो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन सूबे अपना कानून बना सकते हैं, अपने इदारे कायम कर सकते हैं और उन इदारों के जरिए काम कर सकते हैं। ये मेरा नहीं है, 2016 में फेडरल गवर्नमेंट का जो लॉ एंड जस्टिस का डिवीजन है वो ये इनको कह रहा है। अच्छा, इन्होंने फिर ये भी कहा कल कि जी वो सिंध हुकूमत ये कर रही है। भाई चले, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है? पीटीआई की हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर पीटीआई का है, जो लेबर का मिनिस्टर है वो पीटीआई का है। पंजाब हुकूमत ने ये लेबर डिपार्टमेंट ने पंजाब के लेबर डिपार्टमेंट ने पंजाब के लॉ डिपार्टमेंट को 15 दिसंबर 2020 इसी महीने में एक खत लिखा है, और उसमें वो यही कह रहे हैं कि एफबीआर ने मुख्तलिफ इदारों को ये खत लिखे हैं कि ये जो कलेक्शन है वो एफबीआर करेगी, लिहाजा आप इस पर अपना ओपिनियन दें। लेबर डिपार्टमेंट पंजाब लिख रहा है लॉ डिपार्टमेंट पंजाब को कि अपना ओपिनियन दें। उन्होंने ओपिनियन दिया है अपना, और उसमें मैं आखिरी का पढ़ देता हूं, पैरा कॉपी आपको दे दूंगा। वो ये कहते हैं कि इन व्यू ऑफ अबव लीगल सिनारियो, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब इनेक्टेड द पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 2019, which came into force on 13th December 2019, and the said act repealed the Workers Welfare Fund Ordinance 1971, जो वफाकी कानून था उसको रिपील किया और पंजाब ने अपना कानून बना लिया 1971 to the extent of Punjab, ये कर दिया उन्होंने। Hence, the Worker Welfare Fund Ordinance 1971 is no more applicable to the Punjab with effect from 13 December 2019. The federal government or any of its agencies is not legally competent to collect worker welfare fund from Punjab. ये पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट कह रहा है, अभी कह रहा है 15 दिसंबर को, इसी 2020 में।
یہ سندھ کا چیف منسٹر وہاں نہیں بیٹھا ہے، وہاں سندھ کا کوئی لیبر منسٹر نہیں بیٹھا ہے، یہ پنجاب کہہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جو سیکرٹری لیبر ہیں انہوں نے وفاقی سیکرٹری، یہ جو منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز ہے جس کو یہ غیر آئینی طریقے سے چلا رہے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے بعد وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ان کو انہوں نے خط لکھا اور یہ بھی اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ساری چیزیں، کاپی آپ کو دے دوں گا، میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کافی تفصیل ہے، لیکن ان کا موقف بھی وہی ہے جو سندھ حکومت کا موقف ہے۔ یہ جو موصوف فرما رہے تھے کہ جناب سندھ حکومت یہ کر رہی ہے، سندھ حکومت یہ کر رہی ہے، چونکہ وہاں کرپشن ہے، وہاں یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے باتوں کو۔ بات ہو رہی ہے آئین کی، بات ہو رہی ہے قانون کی، بات ہو رہی ہے اصول کی، یہ اس میں پتہ نہیں کہیں نکل گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور غلط بیانی کی، انہوں نے کہا کہ جی ان کے منسٹرز تو یہ ایشو ریز کرتے رہے لیکن ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ایگری کر کے آ گئے۔ یہ میں آپ کے سامنے سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ ایشو ٹیک اپ ہوا تھا وہ میں آپ کے سامنے ذرا پڑھ دیتا ہوں، 2 پیراز ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ سی ایم صاحب نے کیا کہا تھا۔ 41ویں میٹنگ تھی جو 13 دسمبر 2019 کو ہوئی تھی اور ہمیں یہ منٹس کنوے ہوئے ہیں غالباً 15 جنوری 2020 کو۔ اس میں جو پیرا 110 ہے اس پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں، The Chief Minister Sindh mentioned that Sindh has already enacted EOBI and WWF laws. Therefore, being a devolved subject, both the WWF and EOBI should be devolved to the province. The Chief Secretary Sindh argued that if other provinces did not want devolution of these organizations, the government of Sindh should not be deprived of its rights. Chief Secretary بھی یہ کہہ رہا ہے اور Chief Minister بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ڈیوالو ہو گئے یا ہمیں دے دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی جو منٹس ہیں اس میں پیرا نمبر 114 ہے، وہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر سندھ انکوائرڈ، جب انہوں نے بحث کی ہوگی میں تو موجود نہیں تھا، the chief minister Sindh inquired that under which law the federal government was retaining the EOBI and WWF given that the labor is a devolved subject. وہ کہتا ہے یہ ڈیوالو ہو گیا، آپ کس قانون کے رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے وہ جو سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے ڈیٹڈ 28 مارچ 2013 کی اور اس میں وہ کی، لیکن وہ اس پہ اپلائی نہیں کرتی ہے۔ یہ بہرحال ان کا ایک جواز تھا جو انہوں نے میٹنگ میں دیا۔ اب بتائیے کہ جھوٹ میں بول رہا ہوں کہ وہ موصوف بول رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو سی سی آئی کی میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے ہیں جس میں چیف منسٹر نے، چیف سیکرٹری نے اس کو ایجیٹیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اسی سی سی آئی کی میٹنگ کے جب منٹس آتے ہیں جو ڈیسیشن اس میں ہے، وہ ڈیسیشن یہ کہتا ہے The CCI considered the summary dated 23rd May 2019 submitted by Ministry of Overseas and HRD and observed that none of the provinces has developed a workable mechanism for resolution to address the post-devolution issues of pension and migrating employees. The Council held that being trans-provincial and inter-provincial matter, both the organizations EOBI and WWF should remain with the federal government to perform its function under Employees Owned Benefit Act 1976 and Workers Welfare Fund Ordinance 1971 till such time a mutual agreed mechanism is developed. یہ جب 15 جنوری کو ہمیں کنوے ہوتا ہے تو 27 جنوری 2020 کو لیبر ڈپارٹمنٹ ایک سمری موو کرتا ہے سی ایم صاحب، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سی سی آئی کا ڈیسیجن ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ غلط ہے، اس کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے۔ اور اس پر یہ ساری سمری موو ہوئی اور مارچ میں جا کر یہ اس پہ فائنلی اپروو ہوا کہ ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ تو یہ کہنا ہے کہ اتنے عرصے بعد ان کو خیال آ گیا اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سی ایم صاحب کچھ بولتے ہیں، منسٹر کچھ بولتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کا ایک پرٹیننٹ ویو ہے جب سے ڈیولیوشن ہوئی ہے 2010 سے مستقل ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوالو کرو، ہم تو سمجھتے ہو گئے ہیں ڈیوالو، ہم نے قانون بنا دیا، ہم نے کام شروع کر دیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اثاثے ہیں اس کو آپ ہمیں اس کی تقسیم کریں۔ اور میں نے آپ کو وفاقی لا اینڈ جسٹس ڈویژن کے ویوز پڑھ کے سنا دیے جو انہوں نے جمع کرائے، جس میں وہ مانتے ہیں
کہ صوبے آئینی طور پر اپنا قانون بنا سکتے ہیں، اپنے ادارے بنا سکتے ہیں اور اس پہ کام کر سکتے ہیں. صرف جو جھگڑا ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس کا ہے، صرف اتنا ہے. اب ان سے پوچھیں بھائی، آپ نے جو ایف بی آر نے خط لکھا ہے کہ جناب یہ کلیکشن ہم کریں گے اور یہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دونوں ادارے وفاق کے پاس رہیں گے، یہ آئین کے کون سے آرٹیکل کے تحت آپ کر رہے ہیں؟ ہمارا تو سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ اگر آپ ایک کام یہ کر رہے ہیں تو آئین میں وہ کون سا آرٹیکل ہے، کون سا اختیار ہے جو آپ کو دیتا ہے یہ رائٹ کہ آپ جا کر یہ ساری چیزیں کریں؟ یہ آئین کی کھلم کھلا وائلیشن ہے، کھلم کھلا وائلیشن ہے. ایون جو پنجاب گورنمنٹ نے 2012 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اثاثے جو ہیں وہ تقسیم کریں، اور تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے کہ ڈیوالو کریں، یہ کریں، کوئی بات ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اثاثے جو ہیں ای او بی آئی کے اور ورکر ویلفیئر فنڈ کے وہ صوبوں میں تقسیم کریں آپ. اب میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، اور یہ جو سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی منسٹری آف آئی پی سی کی طرف سے، میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ جو وزیر ہیں آئی پی سی کی، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی سی سی آئی نے اور ان کو کہا کہ آپ اس پہ رپورٹ دیجیے، اور یہ رپورٹ تھی جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. جب یہ رپورٹ دی گئی تو میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں اس لیبر منسٹر نہیں تھا، شاید سی ایم صاحب کے پاس یہ پورٹ فولیو تھا تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا. میں اس میٹنگ میں گیا اور وہاں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ پراپرلی اس میں رپورٹ نہیں ہوئی. جو رپورٹ دی گئی اس میں وہ مینشن نہیں تھی. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی یہ غلط منٹس انہوں نے لکھے، اور ہم نے جو منٹس غلط لکھے تھے اس پر بھی ان کو خط لکھا کہ آپ نے منٹس پراپر ریکارڈ نہیں کی. اور شاید پنجاب نے بھی لکھا تھا کہ بھائی آپ میٹنگ کے منٹس آپ نے پراپر ریکارڈ، جو کل وہ کہہ رہے تھے کہ منٹ ٹھیک ہے، منٹ ٹھیک ہے، بھائی ہم نے لکھ کے دیا کہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، جس پر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو میرے خلاف خط لکھا کہ جی آپ کے وزیر نے کھڑے ہو کے یہی باتیں کی جو غلط کہی ہیں. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو میٹنگ میں باتیں ہوئی تھیں اس کے برخلاف رپورٹ آئی پی سی کے ڈپارٹمنٹ نے، منسٹری نے سی سی آئی کو سبمٹ کی ہے. پہلی میٹنگ میں سندھ، پنجاب، بلوچستان تینوں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیوالو کر دو، صرف کے پی کے کا کہنا تھا کہ نہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ آئین میں اگر ایک چیز طے ہو گئی ہے، اگر کسی صوبے کو اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس میں اس کی بنیاد پر اب اس آئین کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر سکتے، اس کا راستہ تلاش کریں. ہم نے یہ آپشن دی تھی، میں نے اس میٹنگ میں خود یہ آفر کیا تھا کہ بلوچستان کو اور کے پی کے کو پرابلم ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں ان کو فائنینشیل پرابلم آئے گا. حل اس کا ہم نے کیا دیا کہ بھائی 172 ارب روپے جو غیر قانونی طور پر وفاقی حکومت نے ورکر ویلفیئر فنڈ کے دبائے ہوئے ہیں، اپنے اکاؤنٹس میں ڈالے ہوئے ہیں، اپنے اخراجات اس سے کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اثاثے تقسیم کرو، جب اثاثے تقسیم ہوں گے تو یہ 172 ارب روپے صوبوں میں تقسیم ہوں گے، اسلام آباد میں تقسیم ہوں گے، 5 اسلام آباد اور 5 صوبوں میں تقسیم ہوں گے. سندھ حکومت اپنے شیئر سے بلوچستان کو اور کے پی کے کو کچھ پیسے دے گی، پنجاب بھی دے، اسلام آباد بھی دے، تاکہ ان کے پاس کوئی فیڈ منی ہو جائے اور وہ اپنے اداروں کو اسٹیبلش کرنے کے قابل ہو جائیں. ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم یہ کریں گے. دوسری بات ہم نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ جی جو ورکر کراچی میں کام کر رہا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پنجاب چلا جائے گا، کے پی چلا جائے گا، بلوچستان چلا جائے گا، تو اس کا کیسے ہوگا؟ ہم نے اس کا بھی ان کو دیا کہ دیکھیں ہم نے ادارے اسٹیبلش کیے ہیں، اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہم ایک پورا ڈفرنٹ سیپریٹ سیکشن بنائیں گے ان لوگوں کے لیے جو صوبہ سندھ کے علاوہ کسی اور صوبے سے آتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اور ہم ان کا پورا ڈیٹا رکھیں گے، اور جو جو ان کے حقوق ہیں، جو جو ان کی ٹرانسفر ہونی ہے، پیسے ملنے ہیں، جو جو چیزیں ہیں، ہم گارنٹی کریں گے کہ اگر وہ کے پی میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں ہے، ہم اس کو اپنے ادارے کے ذریعے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے. یہ ہم نے انڈرٹیک کیا، ہم نے طریقہ کار بھی بتایا. یہ کہتے ہیں میکینزم نہیں ہے، بھائی ہم نے تو بنا لیا ہے نا. اب اگر باقی کسی صوبے نے نہیں بنایا تو اس کی آڑ لے کر آپ سندھ کو یا پنجاب کو اس کے جو آئینی حقوق ہے، جو حق ہے، اس سے کیسے آپ دور کر سکتے ہو؟ تو یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں. دوسری ایک بات انہوں نے بڑی مزے کی کہی کل، انہوں نے کہا کہ روات میں ایک زمین خریدی گئی تھی اور پیپلز پارٹی کی کرپشن بتانا چاہ رہے تھے کہ جی روات میں زمین خریدی گئی، پتہ نہیں 40 لاکھ روپے اس کی آج بھی قیمت ہے، اس وقت 71 لاکھ روپے میں لے لی تھی، اور خوشی شاہ صاحب کا حوالہ دیا. میں نے کل وہ اپنے ٹویٹ میں بھی کہا تھا، ویسے یہ تاریخ کا بہت بڑا جبر ہے کہ زلفی بخاری مجھے مزدوروں کے حقوق کے متعلق سمجھائے گا. اس کو یا تو میرا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، خیر پتا تو اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ہے. میں
वर्कर वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा हूं कोई 3 साल या पता नहीं 4 साल, मैं खुद मेंबर रहा हूं उसकी, जीबी का। खुर्शीद शाह साहब पहले मिनिस्टर थे, उसके बाद जो मिनिस्टर बने वो थे चौधरी वजाहत हुसैन, जो पीएमएलक्यू से जिनका ताल्लुक था, जो आजकल इनके इत्तेहादी हैं। ये जमीन की जो सौदा हुआ था जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जब वो हुआ था तो उस वक्त वजीर वजाहत हुसैन साहब थे, खुर्शीद शाह साहब नहीं थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये जो मैंने आपको बताया कि मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, तो नैब ने उसकी इंक्वायरी की, मुझे भी नोटिस आया, मैं गया नैब के पास। तो चूंकि उस गवर्निंग बॉडी की मिनट्स में कई जगहों पे ये लिखा हुआ था कि मैंने उस जमीन की डील की मुखालफत की थी, मिनट्स में रिकॉर्डेड था कि मैं उसको मुखालफत कर रहा था। और सिर्फ मीटिंग में मुखालफत नहीं की थी, मैंने वर्कर वेलफेयर फंड को एक खत लिख के कहा था कि जमीन आप मत खरीदें। तो पीपल्स पार्टी का जो आदमी था वो तो कह रहा था कि मत खरीदो, और जिन्होंने खरीदी थी वो आज आपके साथ बैठे। और मैं आपको और मजे की बात बताऊं, इन्होंने केस छेड़ दिया तो बताता हूं। उस वक्त एक सेक्रेटरी थे इसी डिपार्टमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट के, उनका नाम था कोई एहसन राजा साहब, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एहसन राजा उनका नाम था। वो इतने ज्यादा जोर लगा रहे थे कि ये जमीन का सौदा होना चाहिए, और मैं उसी मीटिंग में कहता था नहीं होना चाहिए। जब मुझे नैब का नोटिस आया, मैं वहां गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपने तो ये खत भी लिखा हुआ है कि नहीं होनी चाहिए, तो क्या था क्या नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि एहसन राजा किधर है इस केस में। उन्होंने कहा जो हमारा गवाह है वो। तो मैंने तो सर पे हाथ मारा, मैंने कहा वो करने वाला वही है, जो करने वाला था उसको गवाह बना दिया। जो बेगुनाह बेचारे 2-3 गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, कुछ वर्कर वेलफेयर के ऑफिसर थे, सबको जेलों में डाल दिया। ये नैब की, आप समझ लें, जो हम कहते हैं ना, ये नैब न्याजी गठजोड़ है। अगर खुर्शीद शाह साहब मिनिस्टर होते ना, उन पर रेफरेंस होता, उस वक्त का जो सेक्रेटरी होता वो भी जेल में होता। लेकिन चूंकि उस वक्त का सेक्रेटरी जो है वो गवाह बना दिया उसको, जो गुनहगार था वो गवाह बन गया, जो मुजरिम था उसको गवाह बना दिया। और मुझे उन्होंने कहा नैब ने कि भाई आप ये गवाही कोर्ट में दे दें। मैं कहा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं कोर्ट में आऊं, लेकिन मैं आपके पास आया हूं, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट लिखो कि एहसन राजा इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसी ने सारा काम किया है, बाकी इसमें कोई कसूरवार नहीं है। तो जुल्फी बुखारी साहब माशाल्लाह आप लोग करप्शन के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन आपका इत्तेहादी है, वो वजीर था। ये जो रवात की जमीन जिसके सौदे की आप बात कर रहे हो, ये उनके दौर में हुआ था। एहसन राजा का नाम मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आजकल कहां है, रिटायर हो गए हैं कुछ हैं, अगर है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये जवाब आप देखे कि ये करप्शन हो रही है, वो करप्शन हो रही है, सिंध में ये हो गया, फलां में हो गया, ये आईनी जो चीजें उससे अपनी जान नहीं छोड़ा सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सीधा है, आप आइन को वायलेट कर रहे हैं, आइन के खिलाफ जाते हुए आप खत लिख रहे हैं, आइन के खिलाफ जाकर आप कलेक्शन कर रहे हैं, और ये चीज आपको नहीं करने देंगे हम। इन्होंने कहा कि जी वो लोग अदालतों में चले गए, भी अदालतों में इसलिए गए कि तुम लोगों ने दादागिरी लगाई हुई है, फेडरल गवर्नमेंट गैर कानूनी तौर पर कलेक्शन कर रही है। लोग अदालतों में इसलिए गए हैं कि भाई हमसे सिंध हुकूमत भी कह रही है कि हमें दे दो, और जो वफाकी हुकूमत है वो भी कह रही है हमें दे दो, तो हम किसको दें। तो अदालत में ये इशू है। अदालत में अगर वफाकी हुकूमत ये गैर आईनी काम करना छोड़ दे तो अदालत में मसला हल हो जाएगा। दूसरी, उन्होंने कहा जी वो वर्कर्स को उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया। देखिए ये भी शायद सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में जो हम मजदूर कार्ड देने जा रहे हैं लोगों को। जुल्फी बुखारी साहब को तो पता ही नहीं होगा कि मजदूर कार्ड होता क्या है। हम जनवरी में इंशाअल्लाह ताला कार्ड देना शुरू कर देंगे, और ये भी हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने नादरा के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो कार्ड नादरा बना के दे रही है। इस वक्त जितने मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, कोई 6.25 लाख से जायद हैं, हम उनको मजदूर कार्ड देंगे, और जो फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं वो सारी एक सिस्टम के जरिए हो जाएंगी, तो उसमें जो लीकेजेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। किसी सूबे ने नहीं किया, ये किसी सूबे ने नहीं किया, ये सिंध ने किया है। और आगे चलकर हम इस मजदूर कार्ड का जो इजरा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर हैं उनको भी देंगे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं जो खुद अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको भी ये राइट हम देंगे कि वो भी ये कार्ड बनवाएं, ताकि जो फैसिलिटी सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलती हैं हम वो पूरे सिंध में काम करने वाले मजदूरों को दें। तो ये काम मजदूरों के लिए हम कर रहे हैं। जिस तरह BISP हमने किया ना, और उसको ये हुकूमत अपने क्रेडिट में लेती है इंशाअल्लाह ताला। ये जो बेनजीर मजदूर कार्ड है
یہ بھی BISP کی طرح کی ایک مثال بنے گی اور باقی حکومتیں میں اس پہ فالو کریں گی اور وفاقی حکومت بھی اس کو کرنے پہ مجبور ہوگی، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف مزدوروں کو کچھ نہیں ملتا، یہ سپریم کورٹ میں ورکرز گئے ہیں، ورکرز وہ کہہ رہے ہیں جی وفاقی حکومت ہمیں ہمارے جو رائٹس ہیں، جو چیزیں ملنی چاہیے، جو بینیفٹس ملنی چاہیے وہ نہیں دے رہی ہیں، سپریم کورٹ میں کہا۔ اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، اس میں جا کر وہ ورکر بیچارے وہاں چیخ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ 172 ارب روپے ہمارے وفاقی حکومت نے دبائے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ ایک اور بات انہوں نے کہی بڑی وہ بھی عجیب سی تھی، میں کہہ رہا ہوں آئین اور قانون تو بالکل ہی فارغ ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے ورکرز کو بلایا، ہم نے امپلائرز کو بلایا اور وہ سب اس کے خلاف ہیں۔ میرے پاس یہ قرارداد پڑی ہے، ریزولوشن ہے، اس پہ ورکرز کے نمائندوں کے بھی دستخط ہیں اور امپلائرز کے بھی دستخط ہیں، امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے بھی اور ورکرز کے بھی۔ ہم نے ویسے ہی ان سے بات کی تھی، مطلب یہ ٹھیک ہے اعتماد میں لینے کے لیے، لیکن اگر فور دا سیک آف آرگومنٹ میں ویسے کہہ رہا ہوں، اگر امپلائر بھی کہہ دیں کہ نہیں کرو، ورکرز بھی کہہ دیں کہ نہیں کرو، تو بھائی کیا آپ آئین کی خلاف ورزی کرو گے کیا؟ آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیوالوڈ شعبے ہیں، اگر امپلائر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اگر ورکرز کہتے ہیں کہ نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ہم ان کو اعتماد میں لینے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ چیز ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن چونکہ وہ کہہ رہے نہیں، امپلائرز نے بھی کہہ دیا، ورکرز نے بھی کہہ دیا کہ مت کرو ڈیوالو، اس لیے ہم آئین کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیں گے اور جو کنسلٹیشن ہوئی ہے اس کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ تو کوئی چیز میں پھر دہرا رہا ہوں، نہ امپلائرز کا پوائنٹ آف ویو اس کو چینج کر سکتا ہے آئین کو، نہ ورکرز کا پوائنٹ آف ویو چینج کر سکتا ہے، نہ CCI چینج کر سکتی ہے، نہ کوئی عدالت چینج کر سکتی ہے۔ جو آئین میں چیز لکھی ہے، جو صوبوں کو حقوق ملے ہیں، جو چیزیں ڈیوالو ہو گئی ہیں، وہ صوبوں کو ملنی ہیں، آپ نے صرف اثاثے جو ہیں وہ تقسیم کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ آئین کا آرٹیکل 270AA وہ یہ کہتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے، اس کا جو 6 ہے وہ کہتا ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ omission of the concurrent legislative list by the Constitution, 18th Amendment Act 2010, all laws with respect to any of the matters enumerated in the said list, including ordinances, orders, rules, bylaws, regulations and notifications, and other legal instruments having the force of law, in force in Pakistan or any part thereof, or having extraterritorial operation, immediately before the commencement of the Constitution, 18th Amendment Act 2010, shall continue to remain in force until altered, repealed or amended by the competent authority. اب competent authority اس میں صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ہم ان کو ریپیل کر سکتے ہیں، ان کو امینڈ کر سکتے ہیں، ان کو الٹر کر سکتے ہیں، اور یہاں تک بھی ایک کورٹ کی ججمنٹ میں ہے، آرڈر میں یہ آیا کہ اگر کوئی صوبہ قانون نہیں بناتا تو یہ جو وفاقی قانون تھا یہ ایز اے پروونشل لا استعمال ہوگا، یہ نافذ ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو اس کا 8 ہے 270AA کا 8 جو ہے وہ کہتا ہے آن دا اومیشن آف دا کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ دا پروسیس آف ڈیولیشن آف دا میٹرز مینشن ان دا سیڈ لسٹ ٹو دا پروونسز شیل بی کمپلیٹڈ بائی دا 30th day of June 2011، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تک ہونا ہے، اور یہ ان کا لا ڈویژن بھی کہہ رہا تھا اپنا۔ 9 اس کا کہتا ہے فار پرپز آف دا ڈیولیشن پروسیس انڈر کلاز 8 دا فیڈرل گورنمنٹ شیل کنسٹیٹیوٹ این امپلیمنٹیشن کمیشن ایز اٹ مے ڈیم فٹ ود ان 15 days آف دا کمنسمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن 18th Amendment Act 2010، یہ جو امپلیمنٹیشن کمیشن بھی بنا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں آئین میں واضح ہیں، ویسے بائی دا وے میں نے جتنا کہا ہے زلفی کی سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب یہ مطلب مصیبت یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، تو لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے بات کروں، مجھے ٹائم بتا دیں، مجھے تاریخ بتا دیں، وہ کراچی نہیں آئیں گے، میں اسلام آباد چلا جاؤں گا، اور اسلام آباد میں چاہیں کسی اچھے اینکر کے اسٹوڈیو میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ وہ ویڈیو لنک پہ مزہ نہیں آئے گا، اس میں سامنے بیٹھیں بات کریں گے آئین اور قانون کی، چولیں نہیں سنوں گا کہ کرپشن ہو گئی، لٹ گئے، NRO نہیں دینا، یہ باتیں نہیں کرنی ہے، آئین کی بات کرو، قانون کی بات کرو، اپنے جو اختیارات ہیں اس کی بات کرو، اس پر میں ان سے مباحثہ جہاں کہیں گے ٹائم مجھے بتائیں گے، میں چلا جاؤں۔ بہت شکریہ جی، کوئی سوال آپ ایک ایک کر کے پلیز، ایک
جی ایک سیکنڈ ذرا جی. 18ویں ترمیم کے کسی بھی معاملے کو جو وزارت صوبوں کو منتقل ہوئی، جب وفاق مانتا ہی نہیں کسی چیز کو، اس کو ریورس کرنے کے ابھی تک بہانے تلاش کر رہا ہے، مختلف منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے، تو یقیناً اس معاملے پہ بھی وفاق آپ کی سپورٹ نہیں کرے گا کسی کے حوالے سے. دوسری چیز یہ بتا دیں صحیح ہے کہ کیا ایکسپرٹ یہ زلفی بخاری کی کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا یا آپ کے پیچھے لگایا گیا، یہ کیا معاملات ہے؟ نہیں میرے پیچھے کیا لگے گا وہ. اب دیکھیں میں اس میں نہیں جاتا ایکسپرٹیز کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اب عمران خان صاحب جانے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر جس کو چاہے اسپیشل اسسٹنٹ لگا لے، ایڈوائزر لگا لے، وہ ان کا اختیار ہے، وہ بالکل کریں. لیکن ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ زلفی بخاری صاحب اکثر میٹنگز چیئر بلاتے ہیں اس حوالے سے، اور منسٹرز کو بلاتے ہیں، اور میں نے آج تک کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، اور یہ بات میں نے کنوے کی کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ الیکٹڈ منسٹرز کی میٹنگ کو چیئر نہیں کر سکتا. تو اس لیے سیکرٹری لیبر ضرور جاتا ہے ان میٹنگز میں، اور میں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ الیکٹڈ منسٹر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوں اور زلفی بخاری اس میٹنگ کو چیئر کرے، لہٰذا میں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت نہیں مانتی، دیکھیں اس میں عدالتوں میں بہت سارے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں، لیکن جو بات میں نے بار بار پڑھ کے بھی آپ کو سنائی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو قانون سندھ اسمبلی نے بنایا ہے، جو قانون پنجاب اسمبلی نے بنایا ہے، اس قانون کو کسی عدالت نے ختم نہیں کیا. وہ قانون آئین کے مطابق آج بھی موجود ہے اور ہم اس کے مطابق فنکشن کر رہے ہیں. کل انہوں نے ایک بات ای او بی آئی کے متعلق کہی کہ ہم نے اتنا بڑھا دیا، اس کا وہ کلیکشن تھی، کنٹریبیوشن تھا، بڑھا دیا. تو میں عرض کر دوں کہ ای او بی آئی نے، سندھ ای او بی آئی نے ابھی تک کلیکشن اور کنٹریبیوشن کا کام شروع ہی نہیں کیا ہے. تو آپ موازنہ کیسے کر سکتے؟ ہم ورکر ویلفیئر فنڈ کی کنٹریبیوشن ضرور ہم کر رہے ہیں، اور وہ ہماری ایف بی آر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. انہوں نے حکومت اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ چلانی کیسے چاہیے، پھر آپ زلفی بخاری اکیلے میں تنقید کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ اتنا وقت ہو چکا ہے، ابھی تک ٹرانسپورٹ آپ کے پاس بھی نہیں آئی کراچی کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کب اعتراف کریں گے اس بات کا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے بھی؟ ایک سیکنڈ ذرا میں یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل، ویسے وہ اگر آپ سنیں نا ان کے چہرے پہ جو سنجیدگی تھی، اور جس طرح جو سامنے بیٹھے تھے وہ بھی سنجیدہ تھے بہت، اور وہ ان کو کہہ رہے تھے تسی سارے نالائق ہو. اور جو میں کہتا ہوں کہ چول ہیں، تو کل وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ تم چول ہو سارے. تو بیسیکلی دیکھیں، جس دن عمران خان نے جانا ہے نا، اس کے بعد یہ کہے گا میں نے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہویا کی ہے. تو بہرحال ہم تو یہ بات پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ نالائق ہیں اور نائل ہیں. ایسے تو نہیں کہتے نا، یہ نالائق اور نائل اسی لیے ہیں کہ ان کو ابھی تک حکومت چلانے کا اور حکومتی امور کو سمجھنے کا کوئی عقل و شعور ہے ہی نہیں. ایک منٹ قاضی صاحب، قاضی صاحب سے آپ مسلسل قانونی آئینی مسائل اٹھاتے رہے ہیں اور سب چیزیں کرتے رہے ہیں. سی سی میں آپ کی بات مانی نہیں جا رہی، اور جو دوسرے ادارے ہیں وہاں پر کوئی بات مان نہیں رہا. ابھی آپ نے کہا یا بھائی نے سوال کیا کہ وزیر اعظم کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کوئی حل تو ہوگا کہ سندھ کے جو سندھ نہیں باقی صوبوں میں جو مسائل ہیں ان کے جو آئین ایشوز ہیں وہ کس جگہ پہ جا کے اور حل ہوگا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ خاص طور پہ یہ جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ عدالت میں ہے مسئلہ، اور عدالت فیصلہ کرے. اگر صوبے اور وفاق میں کوئی ڈسپیوٹ ہے اور سی سی آئی میں بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو عدالت کر سکتی ہے، یا جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو کرے گا طے کہ جی کیا ہونا ہے. لیکن اگر وہ کہیں نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر دیں اور ہم چھوڑ دیں کہ جو کچھ نہیں ہو رہا اس لیے میں بات نہیں کرنی چاہیے. جس ایشو پر میں نے آج بات کی، جس ایشو پر میں نے پرسوں بات کی، وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے. میں تو پنجاب حکومت کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پنجاب بھی کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کا چیف منسٹر، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جہاں لیبر منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں. وہ تو یہاں پر اس ایشو پر پنجاب اور سندھ کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ واضح ہے کہ وفاقی حکومت چونکہ اربوں روپے کے اثاثے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ایف کے، یو بی آئی کے، وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتی. اس تقسیم کو روکنے کے لیے
انہوں نے ایک نیا جواز پیدا کر دیا, ڈسپیوٹ کھڑی کر دی کہ جو کنٹریبیوشن ہونا ہے صوبوں سے وہ بھی ایف بی آر کے ذریعے کرائیں. ہے یہ صریحاً غیر آئینی ہے. اب کب فیصلہ اس کا عدالت کرتی ہے, کب طے ہوتا ہے, ہم اس میں لگے رہیں گے. ایک منٹ جی, ایک منٹ, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ سر جی. علی زیدی کو پتہ نہیں آپ کون سے نام سے پکارتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 500 بدعنوان کرپٹ افسران کی سندھ حکومت سرپرستی کر رہی ہے, جو پلی بارگننگ کر کے باہر نکلے ہیں, وہ آج کل سندھ حکومت کے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے, میرے پاس کیونکہ ابھی اس کی تفصیل نہیں ہے ساری, لیکن میرے علم میں تھوڑا سا اس لیے ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ ایسی چیزیں آتی رہتی تھیں کہ اس کی پوسٹنگ دینی, اس نے یہ کیا ہے. جن لوگوں نے پلی بارگین کیا تھا اس کے متعلق یہ آیا کہ حکومت ان کو ان کے جرم کے مطابق سزائیں دے, اور پھر مختلف لوگوں کو مختلف سزائیں دی گئیں. کسی کا پروموشن ختم کر دیا گیا, کسی کو کوئی سزا, مختلف سزائیں ان کو مختلف کمیٹیز جو تھی انہوں نے دیں. پھر ایک غالباً, مجھے اب کریکٹ کیجیے گا, ایک شاہ صاحب اس پہ اگر میں غلط ہوں, غالباً ایک عدالت کا فیصلہ بھی ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے اتنے پیسوں کی پلی بارگین کی ہے تو اس سے نیچے والوں کو آپ جو ہے وہ بھلے پوسٹ کر دیں کہیں نہ کہیں. اب یہ جو 300-400 مجھے نہیں پتا کتنا نمبر ہے, اس کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان لوگوں کو جو سزا دینے کا سلسلہ تھا کہ کسی کو نوکری سے نکالا ہوگا, کسی کا پروموشن ختم ہوا ہوگا, کسی کے انکریمنٹ ختم ہوئیں گے, کسی کا کچھ ہوا ہوگا, کیا یہ اس سزا کے عمل سے گزر کر پھر آئے, اور وہ جو فیصلہ تھا عدالت کا جس میں کہا گیا کہ جی اتنے پیسوں کا اگر کسی نے کیا ہے تو اس سے اوپر والوں کو نہ کریں, نیچے والوں کو کر دیں. تو یہاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہم نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب میں کیا کہوں, یہ جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, عقل اور شعور سے تو فارغ ہیں, آئین اور قانون ان کو چھو کے بھی نہیں گزرا. تو جب یہ ساری چیزیں معلوم کریں گے نا تو ان کو پتا چلے گا. جس طرح وہ امن کمیٹی ہمارے گلے میں ڈالی تھی, پھر ان کے گلے میں پڑی تو یہ بھاگے, اس پہ بات کرنا چھوڑ دی انہوں نے. ایک سنجے کر لیں اس کے یار, ایک سیکنڈ, یہ ایک سیکنڈ آ رہا ہوں. شفقت تو پیچھے بیٹھا, آگے آ جائے. آپ بھی جانچ پڑتال کرتے ہیں, مزدور مر گئے, آپ اتنی بڑی پریشانی کی, آج اس کا ذکر نہیں تھا, تو اپنے مزدوروں کا کب سے سوچنا شروع کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ساری جو پریس کانفرنس کی ہے نا, یہ بائی دا وے اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے تو بری بات ہے مزدوروں پہ ساری, اور ایک مزدور کی نہیں, صوبہ سندھ کے جو اگر لاکھوں کروڑوں مزدور ہیں, میں ان کے متعلق ہی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا ہے کہ مزدوروں کی بات کب کریں گے تو یہ زیادتی ہے, میں مزدوروں کی بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ, اصل جو ان کا سوال تھا, جو دوسرا آپ نے سوال کیا, بالکل یہ جیسے ہی کل واقعہ ہوا, میں نے اسی وقت سیکرٹری لیبر کو یہ کہا کہ آپ اس کی فوری انکوائری رپورٹ تو مجھے آج دیں گے. وہ 24 گھنٹے کا ان کو ہم نے ٹائم دیا تھا, تو آج سبمٹ ہو جائے گی جو انیشل انکوائری رپورٹ ہے. لیکن جو تفصیلی رپورٹ آئے گی, ظاہر ہے جب تک وہاں سے سارا ریسکیو کا کام ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ہٹ جائیں گی, تو اس کے بعد ہم اسباب بھی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور کس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں محکمہ لیبر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی اور سیفٹی کے ایشوز ہیں اس کو ہم دیکھیں. تو جیسے یہ انکوائری رپورٹ آتی ہے میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا, اور جو ذمہ دار ہوں گے اس کے متعلق بھی آپ کو ایک منٹ شیئر کروں گا. سوال لے لیں کہ گزشتہ پورا سال جو ہے وہ کورونا میں گزر گیا, اور تقریباً 60 دن تعلیمی اداروں میں کلاسز ہوئی ہیں, تو لگ نہیں رہا کہ کورونا جو ہے وہ جانے والا ہے. تو کیا آپ نے کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی ہے کہ نیکسٹ ڈے جو نیا سیشن ہے اس میں تعلیم کا حرج نہ ہو, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اسکولز کھلتے کب ہیں. اس سے پہلے تو ہم کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. ابھی تو ہم اگر پلان کریں گے بھی کہ جی ہم نے لیٹ سے جنوری میں جو بات ہو رہی تھی, مجھے تو نہیں لگتا کہ جنوری میں اسکول کھل سکتے ہیں. تو اگر یہ جتنا آگے جائے گا اور جیسے اسکول کھلیں گے اس کے بعد بیٹھ کے ہمیں سارا پورا ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اپنا اکیڈمک پلان اور سارے کا سارا. اور یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ بچے بغیر ایگزامس کے جو ہیں وہ پاس نہیں ہوں گے. جی, آپ نے سندھ میں مزدور کارڈ کا ذکر کیا اور جنوری سے اس کے اجرا کی بات کی. آپ میڈیا کے ذریعے یہ بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اتنے سارے میڈیا کے
मजदूर आपके सामने मौजूद हैं। हम इनकी बात आपसे पहले भी कर चुके हैं। इस सामने न सिर्फ कैमरामैन, हमारा टेक्निकल स्टाफ, हमारे DSNG स्टाफ, हमारा लोअर स्टाफ, इस तरह के मोटरसाइकिल पर फिरने वाले सहाफ़ी और इस तरह की जो सूरत हाल है, तो इसमें हमने आपसे कहा था कि एक तरमीम जरूर आप दें और इनको भी किसी लेबर के पोर्शन में, मीडिया वर्कर को भी लेबर के पोर्शन में लाना चाहिए, ताकि ये भी जब खुदा ना खास्ता रोड पर गिरे या इनको कोई ऐसी बीमारी हो या इनके बच्चों की तालीम का मामला हो, उस हवाले से भी कुछ अगर आप बयान करना चाहें। देखिए, इसमें मैंने अभी आपको ये बताया कि इनिशियली जो पायलट, जी मैं बता, जो इनिशियली हमने किया है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो हमारे पास तकरीबन 6.25 लाख के करीब मजदूर रजिस्टर्ड हैं, हम उनको कार्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है, और ये नंबर बढ़ जाएंगे। जहां तक अमेंडमेंट की बात आपने की, हमने एक अमेंडमेंट ऑलरेडी कैबिनेट को भेजी है जो माइनर सी अमेंडमेंट से, ताकि ये कार्ड को हम उसके अंदर शामिल कर सकें, और उसमें हम ये भी डाल रहे हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, मतलब जो किसी के मुलाजिम नहीं हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो अभी जो बैरियर है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सिर्फ ये होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जितने भी लोग काम करते हैं पूरे सूबे में, उनको हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैकेनिज्म में हम काम करें, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, और इसको हम अभी तो फाइन ट्यून कर रहे हैं। इस पे जो लेबर लॉज को समझने वाले अच्छे वकील हैं उनसे मशावरत कर रहे हैं, जो हमारी लेबर फेडरेशंस हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स फेडरेशन है उनके नुमाइंदे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन असल मकसद हमारा यही है कि पूरे सूबे में जो लोग मजदूरी करते हैं, उसमें आप भी शामिल होंगे, जो कैमरामैन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी सारे उसमें आ सकते हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सारे करेंगे। और ये मैं आपको यकीन कराता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पर ये काम हमने शुरू किया है और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। रेगुलरली हमसे पूछते हैं, मालूमात लेते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको हम जल्द कर देंगे। वो कर ले उसके बाद पीछे। जवाब में असल में आप नाराज हो जाओगे इसलिए देखिए, हमने 2011 से, मैंने भी वो खत बताया, कायम अली शाह साहब ने लिखा, मुस्तकिल हम लिखते रहे। 2014 में हमने कानून बना लिया, 15 में हमने कानून बना लिया, इदारे हमने कायम कर लिए, कंट्रीब्यूशन हमने शुरू कर दी। अब मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं कि हमने, मैं वैसे बुरा नहीं माना, मुझे लगा कि PTI के वजीर हो। क्योंकि आपने कहा कि वो आइन की जो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जो उनके काम है, तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो आपका अगला लायक क्या होगा। दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि आपके पास रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 6.25 लाख है, तो आपने कहा उनके अंदर करोड़ों मजदूर हैं, तो क्या अगर करोड़ों मजदूर एक साइड पे होकर कहते हैं कि हम आपकी कारकर्दगी से मुस्तफिद नहीं, तो क्या आप सिर्फ 6.25 लाख नहीं, मैं यार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, अभी तक ये जो वर्कर्स हैं, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलती हैं चीजें। इंडस्ट्रियल वर्कर भी 6.25 लाख से ज्यादा है, लेकिन हमारे पास रजिस्टर्ड कम है। अच्छा, इसी चीज को ठीक करने के लिए हमने ये कार्ड इशू किए हैं, ताकि कोई वर्कर रह ना जाए और सबको ये ऑप्शन होगा कि आकर करवा ले अपने आप को इशू। जी, थैंक यू जी।